السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدال رقیب عباسی۔ ناظرین کرام، رمضان کے برکتوں والے ماہ میں کوئی ویلاگ نہ بنا سکا، لیکن ویسے تو ہم سیاسی یا کرائم کے متعلق ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، لیکن آج ہمارا ٹاپک ذرا ہٹ کر ہے۔ آج ہم رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا پورا مہینہ دیگر مہینوں سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، مگر ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی اہمیت اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ آخری عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو پورا ماہ رمضان عبادت و ریاضت میں گزارتے تھے، مگر آخری 10 دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں اضافہ ہو جایا کرتا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتی، اس کی راتوں کو زندہ رکھتے یعنی شب بیدار رہتی اور گھر والوں کو جگایا کرتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن کا اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھے مسجد میں وہ جگہ بھی دکھائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آخری عشرے کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس عشرہ میں لیلۃ القدر ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ مبارک رات اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مبارک رات اس لیے عطا فرمائی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی گئی، اور 1000 مہینے سے افضل اس کی تائید حضرت ابن عباس سے منقول ہے۔ روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی، ہے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ آخری عشرے کی فضیلت سے متعلق بکثرت روایات موجود ہیں، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ رمضان کی آخری 7 تاک راتوں میں تلاش کیا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، مجھے شب قدر دکھائی گئی، لیکن اس میں اسے بھول گیا، یہ وہ مجھے بلا دی گئی، پس اسے رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، پس جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا ہے اسے لوٹ جانا چاہیے۔ ہم لوٹ گئے اور ہمیں آسمان میں کوئی بادل نظر نہیں آتا تھا، چنانچہ ایک بدلی آئی اور برسنے لگی، یہاں تک کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی جو کہ کھجور کی شاخوں کی تھی۔ نماز قائم کی گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ مٹی کے نشان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر دیکھا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن اعتکاف فرمایا۔ آخری عشرے کے آخر میں جو رات آتی ہے اسے لیلۃ الجائزہ انعام ملنے کی رات کہتے ہیں۔ اس کی بھی احادیث مبارک میں فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عیدین عید الفطر عید الاضحیٰ کے دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا اس دن مردہ نہیں ہوگا۔ اس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، مطلب یہ کہ آدمی ان راتوں کو عبادت الہی میں مصروف رکھے تو قیامت کے خوفناک ہولناک اور دہشتناک دن میں جب ہر طرف خوف و ہراس گھبراہٹ دہشت پھیلی ہوئی ہوگی، لوگ بدہو ہوں گے، اس دن میں حق جل شانہ اس کو نعمت والی اور پرسعادت زندگی سے سرفراز فرمائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں خوب عبادت کا اہتمام کریں اور اعتکاف کے ذریعے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان عبدال رقیب عباسی کو دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدال رقیب عباسی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔